الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر اور انعام سے اس نے ہمیں اپنے مبارک نام کی برکت کے ساتھ مبارک عنوان سے بیٹھنے کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے عنوان میں محترم مہینہ شعبان المعظم اور اس سے جڑی ہوئی بہت سارے عنوان، اور کیونکہ شب برات اور نصف شعبان احادیث کے عنوان کا ایک حصہ ہیں، اور مسلمانوں میں ایک اچھی خاصی اس کے پیچھے چلت فرت بھی ہے کہ شعبان المعظم میں نصف شعبان میں 15ویں تاریخ یعنی 15ویں رات میں اچھا خاصا اہتمام عبادات کا اور ایصال ثواب کا اور اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کا لوگوں میں موجود ہے۔ تو اس کا تذکرہ انشاءاللہ مکمل طور پر رات کی حقیقت کا اگلے ہفتے آئے گا، لیکن اس کے کچھ شق اس مبارک مہینے میں بھی ہیں کہ محترم اور مبارک مہینہ شعبان المعظم، یہ مہینہ حقیقت میں رمضان المبارک کی خصوصیات اور برکات کو گھیرے ہوئے ہے، اور بہت قریب ہم رمضان المبارک کے پہنچ چکے ہیں۔ یہاں تک کہ رجب المرجب میں ایک دعا پڑھی گئی تھی کہ جس کا پڑھا جانا واقعتاً بابرکت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اور چھوٹا سا جملہ وبلغنا رمضان تو پڑھتے ہی رہنا چاہیے۔ مبارک ماہ، مبارک ساعتیں، مبارک تمام تر راتیں اور رحمتیں وہ بہت جلد سایہ فگن ہونے والی ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے کی آمد پر تیاری بھی کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اس میں اترنے والی برکات و مغفرت کے چہیتے بھی بنیں۔ جتنی طلب ہوتی ہے انسان میں وہ چیز اتنی ہی زیادہ قابل قدر ہوتی، طلب نہیں ہوتی تو یقین جانے مبارک مہینہ رمضان المبارک ملنے کے بعد بھی بڑی لاپرواہیاں رہتی۔ تو اس لیے اہمیت کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، واقعتاً ہر ماہ، ہر سال اور ہر دن اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ انسان بنائے، ان میں یقیناً سبھی انسان ہیں، لیکن اس میں اللہ کے قرب والے اور ہیں، اور قرب والے اور ہیں، اور قرب والے اور ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کی اہمیتوں میں دن سے زیادہ اعمال خیر کا عنوان رات میں رکھا ہے، اور پھر دن رات سے منسلک ہو کر تمام دنوں میں یوم السعید جمعے کو چنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم تمام مہینوں میں عندۃ الشہور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر مہینے طے کیے ہوئے ہیں، اور 12 کے 12 مہینے محترم، لیکن ان میں 4 مہینے اللہ کے نزدیک زیادہ محترم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 میں بھی ایک خاص تخصیص رمضان المبارک کو عطا فرمائی جو اور پہلے لوگوں کو نہیں ملی۔ یہ نعمت ہم سب کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے ہمیں ملی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آنے والے ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے اور بھرپور عبادات کا عطیہ پیش کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔
شعبان المعظم بھی اپنی حقیقت میں بڑا نمایاں ہے کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پورا ماہ ہی رمضان بنا دیتے تھے، روزہ پورا مہینہ رکھتے تھے، عبادات اپنی بڑھا دیتے تھے، یہاں تک کہ محسوس ہونے لگتا تھا کہ واقعتاً کوئی خاص تیاری کی طرف لگ چکے ہیں نبی۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ساری چیزیں اہمیت کو جتلانے اور بتلانے کے لیے ہیں، صرف آپ فرما دیتے تو کافی تھا، لیکن آپ نے الحمدللہ ہم سب کو عملاً تمام تر اعمال کر کے دیے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بھی اپنے اعمال کی طرف تھوڑا راغب ہوں، قرآن کی تلاوت کی طرف راغب ہوں، اور اسی طرح نوافل کی طرف راغب ہوں، اور اسی طرح رمضان المبارک کو مکمل طور پر ذہن میں رکھ کر اپنی محنتوں کو بڑھانے کی کوشش میں راغب۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے یہاں حقیقت یہ ہے کہ وہ پسند کر لے کسی بھی رات کو تو وہی رات اس کے لیے شب قدر جیسی رات ہے۔ اس کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے، ہر کچھ ممکن ہے، لیکن جو کچھ خصوصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کی رکھی ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مخصوص رکھا ہے۔ تو شعبان المعظم اس طرح بھی بابرکت بنتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں ایک مخصوص رات ہے کہ جس میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگ کر یہاں تک کہ قبرستان کے مکمل طور پر دورانیے اور اس کے ایصال ثواب کا ایک اہتمام بھی فرمایا۔ اس کا پورا قصہ اور واقعہ اگلے نہج پر آنے والا ہے، اور علماء مفسرین نے یہاں پر یعنی سورہ دخان سورت نمبر 44 اور آیت نمبر 4 تک ایک موضوع بیان فرمایا ہے، جس میں علماء مفسرین جو فرماتے ہیں کہ اس سے یہی نصف شعبان یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولی فرمایا مقطعات کے حروف میں حامیم، جس کا ترجمہ صرف اللہ کو معلوم ہے، والکتاب المبین، فرمایا کہ یہ واضح اور کھلی ہوئی کتاب ہے، جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بہت کھلی ہوئی کتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آسان انداز سے سب چیزوں کو سمجھایا ہے، بس سمجھنے کے لیے وقت بھی چاہیے، سمجھنے کے لیے فہم بھی چاہیے، سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے کلام کے لیے فارغ کرنا چاہیے۔ ہم سمجھنا نہیں چاہتے، ہم اللہ کے دین کو وقت دینا نہیں چاہتے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج عالم بھر کی انسانیت صرف ایک نام مسلمان پر تھوک رہی۔ ہم نے اپنے دین کو سمجھا نہیں، اپنے دین کی قدر نہیں کی، اور یقین جانو اللہ رب العزت نے اس دین ہی کی بنا پر دنیا کا نظام قائم رکھا ہے۔ دنیا چل رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ کہنے والے دنیا میں ہیں، دنیا کا نظام ہی ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا یہ نظام اللہ کی وجہ سے چل رہا ہے۔ جس دن یہ اللہ کی گواہی، توحید و موحد لوگ، کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے لوگ ختم ہو گئے، اسی دن یہ نظام مکمل طور پر نیست نابود کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے جو بار بار بات سنائی اور بتائی جا رہی ہے کہ ناقدری کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی بہت کچھ چھین لیتے۔ جب انسان میں قدر ہوتی تو بہت کچھ اسے دیا جاتا ہے۔ ہمارے اپنے سماج میں ہے جو بہت زیادہ جس چیز کی قدر کرتا ہے، ایک بچہ اپنے والد کی بہت قدر کرتا ہے تو والد محترم کا اس کی طرف بے انتہا رجحان، بے انتہا جھکاؤ، بے انتہا اس کی بات کو حتی الامکان پورا کرنے کا ان کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ سماجی اپنے گھریلو تعلق سے، اور آپ سوچئے کہ جب مکمل طور پر بندے کا اللہ کے تعلق میں تعلق جڑ جائے اور پھر اس کے اندر خوبصورتی آ جائے، بیداری آ جائے، تو یہ چیزیں ہمیں صحابہ کی ہسٹریاں، صحابہ کی سیرت پڑھ کے بہت زیادہ محسوس ہوتی۔
اللہ تعالیٰ اصحاب رسول کی زندگیوں کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حیات الصحابہ واقعہ ذہن نظر سے گزر رہا تھا اور بڑا ہی عجیب۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اعلیٰ اخلاق میں آپ پر الوہیت ختم ہوتی ہے، آپ اتنے اعلیٰ ہیں۔ سچ آپ کا محتاج نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر آپ جو بولے وہ سچ، حقیقت یہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ فرمایا، اور فیصلہ کچھ یوں تھا کہ ایک باغ کے بارے میں کچھ جھگڑا ہو رہا تھا، اور ایک یتیم شخص تھا، وہ بھی بچے ہی جیسا، اور ایک اور دوسرا شخص، یہ دونوں اپنا جھگڑا لے کر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرمائیں۔ آپ نے دونوں کی بات سنی اور پھر آپ نے فیصلہ یتیم کے علاوہ کے حق میں فرمایا۔ یتیم بڑا مایوس ہوا، بڑا پریشان ہوا اور رونے لگا۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روتا ہوا دیکھ کر خود بھی رونے لگے۔ بڑے رقیق القلب، رفیق القلب پیارے آقا تھے۔ فیصلہ اس کے خلاف ہے، وہ رو رہا ہے، خود نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے۔ غم بجا ہے، عدل بجا نہیں۔ وہ یقیناً درد مند ہے، لیکن ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ جو انصاف ہے وہ انصاف۔ فیصلے والا اپنا فیصلہ سن کے وہ تو خوشی خوشی چلا گیا، اور یہ اپنے دکھ اور درد کے ساتھ رو رہا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں، صحابی کہ پیارے آقا بھی رو رہے ہیں اور وہ بھی رو رہا ہے، روتے جا رہے ہیں۔ تو اب ان کو بڑی بے چینی ہوئی کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی کچھ کر سکتا ہوں؟ کہاں، جو بھی اس یتیم کو چپ کرائے اور اس کے آنسوؤں کے پوچھنے کا ذریعہ بنے، اس کے لیے میں جنت میں گھر بننے اور دینے کا ضامن۔ صحابہ کے لیے یہ سب سے بہترین سودا تھا، سب سے بہترین۔ بس واقعات پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی افسانہ ہو۔ دوڑے ہوئے اس شخص کی طرف گئے اور اس کا باغ دیکھے بغیر جس کے بارے میں نبی نے فیصلہ فرمایا، کہا آ جاؤ میرے باغ کی طرف آؤ، میرا باغ دیکھو، بڑا وسیع و عریض باغ۔ کہا میں تمہیں پورا دینے کے لیے تیار ہوں، تم مجھے وہ والا باغ دے دو۔ وہ تو پہلے ہی سے راضی تھا، اب جب اسے بہت بڑا باغ ملا، کہا بالکل تیار ہوں، یہ باغ آپ کا ہوا، لکھ دیا اور میں نے یہ باغ لے لیا۔ بہت خوشی خوشی پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس باغ کے لیے بچہ رو رہا ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں، کہ اگر میں اس کو دے دوں تو کیا مجھے وہی مکان جس کا آپ نے وعدہ جنت میں فرمایا ہے مجھے ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی غمزدہ تھے، رو رہے تھے، ایک دم کھل اٹھے، مسکرا پڑے، اور آپ نے فرمایا یقیناً محمد اس کا گواہ ہے، اس کو جنت میں گھر ضرور ملے گا۔ تو میں یا رسول اللہ پھر میں نے وہ گھر اس یتیم کو دے دیا، اور وہ یتیم بچہ اس بات کی خبر سن کے فوراً خوش ہو گیا۔ تو صحابہ کے اندر واقعتاً دین کی نمایاں قدر تھی، بہت نمایاں قدر تھی، شاید نہیں بلکہ یقینی کہ ہمارے اندر اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں، دین کی قدر کا 1000واں حصہ بھی ہم میں موجود نہیں، کہ یقیناً 1000واں حصہ ہی آ جائے گا جس دن، تو یقین جانیے پھر دین قدم بقدم دکھتا ہی چلا جائے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالی
ہماری اپنی اس دین کی ناقدری کو معاف فرما۔ یہ ناقدری ہے جو تمام تر وبال کا ذریعہ بنتی جا رہی۔ یقین جانو اللہ رب العزت نے اپنے اس دین کو پسند فرمایا، اس دین کے لیے نظام کو مکمل کیا ہے، اس دین کے لیے نظام کو ٹھہرایا ہے، اس دین ہی کے لیے نظام باقی و ساقی ہے۔ یہ دین نہیں رہا جس دن، یقین جانے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے اس دین متین کی قدر کی ضرورت، واقعتاً قدر کی ضرورت۔ اور قدر کرنے والے کیسے؟ ایک تو صحابہ ہیں، اور اسلاف اور مکمل طور پر بزرگان دین، وہ واقعتاً اپنے اس دین کی قدر کا ایک مکمل طور پر آئینہ ہے۔ کیسے ہیں؟ جبکہ انسان کوشش کرے کہ اپنے پچھلوں کی کچھ ہسٹریاں پڑھے، اس سے بہت عقل آتی، بہت سیکھ ملتی۔ اس لیے ہندوستانیوں سے خاص طور پر درخواست کی جا رہی، برابر کی جا رہی، اندلس اور اسپین کی ان ہسٹریوں کو پڑھیے، اپنے یہاں کی 800 سالہ حکومتوں کی تمام تر ہسٹریوں کو کھنگالیے، آپ کو بڑے خزانے ملیں گے، بڑی عقل اور بڑا فہم آپ کا بڑھ جائے گا۔ ضرورت ہے اس کی۔ جن کو اپنا پچھلا سبق نہیں یاد ہوتا تو یقیناً وہ اگلا سبق بھی نہیں پڑھ پاتے۔ تو ہمارا اپنا پچھلا سبق ہے کیا؟ ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص نے اس قدر کے واقعے پر بیان کیا کہ میں ایک شخص کے پاس ملاقات کے لیے پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا ایک خوبصورت سا ماحول ہے، اور وہ اپنے اس ماحول و معمول میں بہت خوش ہے۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ اس کے پاس لوگ آ جا رہے ہیں، بڑی آمد و رفت ہے۔ کسی وقت شاید آپ کے سامنے تفسیر نے رکھی ہو سورۃ الماعون کی، بس اس نام سے ایک کمرہ ہے، الماعون۔ برابر لوگ آتے ہیں، وہ اس کے اندر جاتا ہے اور سامان لکھتا ہے اور دوسروں کو دیتا ہے۔ کوئی آتا ہے سامان لینے کے لیے، کوئی آتا ہے سامان جمع کرنے کے لیے۔ اور سامان کیا ہے؟ کہیں کلاڑی ہے تو کہیں آری ہے، کہیں ہتھوڑی ہے، کہیں چھینی ہے، جو مختلف چیزیں استعمال میں آتی ہیں، بالکل چھوٹی موٹی۔ تو ایک الماعون کے نام سے کمرہ بنا رکھا ہے۔ بوڑھے ہیں، اب بہت زیادہ خیر کے کام اور ان سب چیزوں میں نہیں لگ سکتے، تو اب ایک کام اللہ تبارک و تعالی نے اس سیکھ کا دے دیا، اور دن بھر یہی مشغولی، جو آیا اس کا سامان لکھ لیا، جو لے گیا اس کا نام چڑھا لیا۔ تو اس گئے ہوئے شخص نے پوچھا کہ ابا جان، یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ لا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، تو اس کا آپ پھر کرایہ لیتے ہوں گے، یہی آپ کی کمائی ہوگی؟ کہا ہاں بیٹا، اس کا کرایہ ہے۔ اور کہا پھر اس کا کرایہ کیا ہے؟ کہا اس کا کرایہ میں ایک پونجی کی طرح اللہ کے پاس جمع کر رہا ہوں، اور یہ کرایہ میں اللہ کو سونپ رہا ہوں، مجھے اللہ سے اس کا کرایہ لینا ہے، دنیا والوں سے اس کے کرایہ کی مطلب نہیں ہے۔ رب نے کہا ہے الماعون، سورت پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ رتی بھر چیز کے لیے کام آ جانا بھی یہ بہت بڑا کام، بہت بڑا کام۔ کہ بس میری یہی مصروفیت ہے دن بھر کی، کہ بس میں اسی میں لگا رہتا ہوں، اور اس سے مجھے بہت کچھ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ لوگ آتے ہیں، سامان لے جاتے ہیں، پھر لاتے ہیں، پھر لے جاتے ہیں، اور سب کے کام کے لیے میرا یہ گھر الماعون بہت مشہور ہے۔ تو جب قدر ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت پھر کام کرنے کی بھی عقل دیتے ہیں، شعور دیتے ہیں کہ آپ کو کہاں کیسے کام کرنا ہے، کن کن کاموں کی کہاں کہاں ضرورت ہے۔ اور جب قدر نہیں ہوتی، دین جان ہی نہیں پاتے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے دین کے نقشے میں کھڑے ہوئے ہیں یا اپنے دین کے نقشے سے باہر کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر کام کرنے کا بھی سلیقہ نہیں آتا۔ کیونکہ دین کے معاملے میں، دین کے کام کرنے کے مرحلے میں انسان واقعتاً وہ کام ایسے منقش طریقے سے کر رہا ہو کہ واقعتاً اس کی ہستی، اس کا وجود بتا رہا ہو کہ واہ کیا خوبصورت کام آپ نے کیا ہے، کتنا عمدہ آپ نے کام کیا ہے،
کتنی خوبصورتی ہے اس کام میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کام کرنے کی برکت سے، دین کی قدر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ایسے ہنر عطا فرما دیتے جب قدر ہوتی۔ تو قدر ایک بہت بڑا عنوان ہے، بہت بڑا عنوان۔ خیر، ایک اور مثال سے آپ کو بات بتایا دے رہا ہوں جو شاید کہ آپ کے لیے بڑی نایاب ہوگی اور بالکل تازہ ہے، بالکل تازہ بات ہے۔ ابھی حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے معمولات کا تذکرہ کرتے ہوئے بہت خاص بات بیان فرمائی اور بڑی سبق آموز ہے اور قابل عمل ہے، بہت خاص، بہت مصروف شخص اور علمی پیمانے پر بہت محنت کرنے والی شخصیت، اپنے آپ میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ علوم اور وہ خصوصیات رکھی، شاید ان جیسے انسان دور دور تک نہ نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً دنیا میں ایسے انسان رکھے ہیں کہ جن کی وجہ سے فخر ہوتا ہے اسلام کو، اسلام لانے والوں کو، اسلام کے چہیتوں کو فخر ہوتا ہے۔ کیا عنوان بیان فرمایا؟ بیان فرمایا کہ دیکھو دن بھر ایک بڑی مصروفیت ہے، بڑی مصروفیت ہے، تو اس بڑی مصروفیت کی وجہ سے میں ایک کام تھوڑا اطمینان سے اپنے خالی وقت میں کرتا ہوں جس کی برکت مجھے پورے دن محسوس ہوتی۔ میں نے ایک بات کہی کہ جب قدر ہوتی ہے کسی چیز کی تو اللہ تعالیٰ پھر عقل کو اسی حساب سے لگاتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ 5 نوافل میں اللہ نے وسعت رکھی، نوافل نماز ہو، نوافل اعمال ہو، ان کے اندر اللہ نے بڑی وسعت رکھی ہے۔ تو نوافل میں فرمایا کہ میں 5 نیتوں سے نماز پڑھتا ہوں، 2 رکعت نماز، 2 رکعت الگ الگ بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور خوبصورتی ہے، اور 2 رکعت نماز 5 نیات سے۔ فرمایا کہ میں 2 رکعت بہت اطمینان سے، اور حقیقت یہی ہے، بزرگان دین اولیاء اللہ کا تو یوں فرمان ہے کہ جب تک نماز میں حضور قلبی نہ ہو تو نماز پڑھتے ہی رہو، پھر جب تک حضور قلبی نہ حاصل ہو نماز سے ہٹنا نہیں ہے، پھر نماز پڑھتے ہی رہنا ہے۔ نماز کا باب بڑا اہم ہے، اللہ کے سامنے حاضری کا باب بہت اہم ہے، حضور قلبی کا پا جانا بہت اہم ہے۔ جب تک اس بات پہ دل یہ بات تسلیم نہ کر لے کہ یقیناً واقعی آپ نے الحمدللہ نماز کا حق ادا کر، ہاں نماز بہت اچھی پڑھ لی، تو پھر نماز پڑھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حضور قلبی اور خشوع اور خضوع والی نماز ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً دین کی قدر عطا فرمائے، دین کی قدر کرنے والوں کی قدر کر کے ہمیں اعمال صالحہ میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا بہت مخصوص بات کہ دیکھو میں 5 نیتوں سے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، کیا خوبصورت انداز ہے۔ فرمایا کہ دیکھو پہلے نیت کرتا ہوں صلاۃ الحاجت، دن بھر میں بڑی ضروریات ہیں انسان کے پیچھے، تو پہلی نیت کرتا ہوں کہ اللہ 2 رکعت نماز میں صلاۃ الحاجت پڑھا، ایک۔ پھر فرمایا کہ میں دوسری نیت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ دن بھر میں بڑی لغویات کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہیں اور گناہ ہو جاتے ہیں، تو پھر 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کے نام سے، اور اس سے بڑا سکون ملتا ہے یہاں تک کہ گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق ملتی۔ فرمایا اس کے بعد 2 رکعت کی نیت میں جو کہتا ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ الشکر، بہت بڑی خوبی ہے، شکر ادا کرنے اور شکر پر جمنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نعمتیں ضرور بڑھیں گی، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں پر نعمتیں عطا فرمائے۔ کا تیسری نیت کرتا ہوں صلاۃ الشکر کی، اور فرمایا چوتھی نیت کرتا ہوں صلاۃ الاستعانہ کی، کہ اللہ ہر کام میں بغیر تیری مدد کے کچھ نہیں ہو سکتا، تو صلاۃ الاستعانہ کے نام سے 2 رکعت نماز۔ اور پھر فرمایا کہ 2 رکعت نماز اخیر میں صلاۃ استخارہ کی پڑھتا ہوں،
کہ کوئی بھی کام، کوئی فیصلہ میں لوں تو وہ اس میں اللہ رب العزت خیر ڈال دے۔ تو یہ 5 نیتوں سے 2 رکعت نماز نفل میں وسعت ہے۔ کئی نوافل کی نیت 2 ہی میں کی جا سکتی ہے، تو بہت عمدہ ہے 5 نیتوں کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے، اور بہت عمدہ ہے کہ 2 ہی رکعت میں حضور قلبی کے ساتھ، اطمینانیت کے ساتھ 2 نفل میں ان 5 نیتوں کو جمع کر لیا جائے۔ حضرت محترم فرماتے ہیں کہ ان 5 نیتوں کے ساتھ جب نماز مکمل ہوتی ہے، میرا پورا دن 1 منٹ بھی کسی طرح ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ ایک ایک منٹ میں مجھے وہ چیزیں دکھتے دکھاتے ہیں، اور وہ ایسے فیصلے اور ایسی نعمتیں اور ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے عطا فرماتے ہیں کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہی ہے قدر، کہ جب قدر ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت پھر اعمال کی بھی ویسی ہی توفیق دیتے۔ دیکھو کتنے وقت، کم وقت میں، اور کتنی خوبی والی چیز حضرت کے ذریعے ہم تک آ گئی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مبارک مہینہ شعبان المعظم، یہ بھی بہت برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان ہے۔ پیارے آقا تو اس میں پورا ہی مہینہ روزے رکھتے تھے، لیکن ہمارے لیے نصف شعبان تک ہی ہے۔ 15 کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ روزے 15 شعبان کے بعد نہ رکھے جائیں، تاکہ قوت ملی رہے رمضان کے روزوں کے رکھنے کی۔ تو خیر خصوصی طور پر ہم اپنے اعمال کی طرف جائزہ لیں، تلاوت کی طرف، نماز کی طرف بھی، اور رمضان کی خصوصی تیاریوں کی طرف جائزہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ میں لگنے، خصوصاً رمضان المبارک کی تیاریاں کرنے، اور کل امت کے لیے ہاتھ اٹھانے اور ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوں، اور نسلوں در نسل وہ سلسلے قائم ہوتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہر طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان یا الہ العالمین۔ رمضان المبارک تو ہم نے کئی گزارے ہیں، یا الہا بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں پھر رمضان المبارک مل رہا ہے۔ اللہ اس مبارک ماہ کو پانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے رب ہم سب کو اس میں بھرپور عبادات کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان خوشی کا اور اطمینانیت کا جب ہی ہے جبکہ وہ رمضان ہماری بخشش کا ذریعہ ہو، تیرے قرب کا ذریعہ ہو، تیرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہو، اللہ ان کی شفاعت پانے کا ذریعہ ہو۔ یا الہ العالمین ہر طریقے سے ہماری تمام لغزشوں، خطاؤں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، غفلتوں کو معاف فرما، سستیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ سب سے زیادہ نقصان اگر ہم نے کسی چیز کا کیا ہے تو وہ تیرے دین کا کیا ہے۔ اللہ ہم خود دین پر نہیں چل پائے، دین کی قدر نہیں کر پائے یا الہا، اور دین کا نقصان ہم نے بہت کیا، جو اس دین کا حق تھا یا الہ العالمین ہم اس کو ادا نہیں کر پائے۔ ہم بڑے ہی کمزور ہیں اپنی سوچوں کے اعتبار سے، اپنے فہم کے اعتبار سے، اپنے علم و عمل کے اعتبار سے۔ اللہ ہماری کمزوریوں کو درگزر فرما، کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ اللہ اپنے اس دین کی اشاعت و اقامت اور اس کی دعوت کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین اس کے رب کریم اس کی جو ذمہ داری ہم پر بنتی تھی اللہ ہم اس کو ادا نہیں کر پائے ہیں، رب تو ہمیں معاف فرما۔ اللہ ہر طریقے سے اللہ ملک کے حالات کو درست فرما۔ اللہ ہر طریقے سے، اللہ ہر طریقے سے تو نے ہمارے لیے ایک جال بن دیا ہے،
جس سے ہم نکلنے کی کوئی امید میں نہیں دکھ رہے ہیں۔ اے الہ العالمین، یہ تیرے بندے بندیاں معصوم سارے بچے، اے کریم رب، یہ اگر سب ظلم کا شکار ہو گئے، اے رب ظالم کے شکار بن گئے، اے ربا تو یہ بڑی ہمارے لیے بڑی بے غیرتی کی بات ہو جائے گی۔ یا الہ العالمین، ہم اپنے تئیں اے رب اپنی بھی معافی چاہتے ہیں اور پوری امت کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ رب پوری امت کو معاف فرما۔ اہل فلسطین، اہل غزہ کے اب درد دیکھے نہیں جاتے، ان کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا، پارے پارا پارا ہونا اب ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی۔ یہ تو ان کا صبر ہے، ان کی استقامت ہے، ان کی ایمانی قوت ہے۔ اے رب ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب کچھ تباہ ہوا لیکن انہوں نے تیرے نام کو بلند کر دیا ہے۔ اے رب تیرے ایمان کو، تیرے تعلق کو دنیا کو بتلا دیا ہے کہ تعلق کیا ہوتا ہے، قربانی کیا ہوتی ہے۔ اے رب انہوں نے آئینہ دکھا دیا ہے سب کو کہ ہم ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں، ہم مکمل طور پر سب کچھ ہم سے چھین ہی کیوں نہ لیا جائے، لیکن ہم اپنے رب اور اس رب کے محبوب کا ہم سودا نہیں کریں گے۔ یا الہ العالمین، اے رب ان تمام اہل فلسطین، اہل غزہ کی نصرت اور مدد فرما۔ اللہ اور پورے عالم بھر میں جو ظلم و ستم عام ہے، اللہ اس کا شکار مسلمان ہو یا کوئی غیر ہو، اللہ سب کو ہی ظلم سے محفوظ فرما۔ اللہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بہت کچھ گنوایا اور گنواتے گنواتے ہم نے دین کو تو بالکل کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ یا الہ اس ناقدری کو ہماری معاف فرما، اپنے دین کی ہم میں قدر عنایت فرما، اپنے دین کی حمیت عطا فرما، اپنے دین پر اللہ دلیر ہونے، ثابت قدم ہونے، اللہ مکمل طور پر جمنے اور اس کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دین و ایمان کا حال یہ ہے، اے رب سو جائیں تو اس کا نہیں پتہ رہتا، کھا لیں تو پتہ نہیں رہتا، اے رب خوشی میں مگن ہو جائیں تو نہیں پتہ رہتا، ہم دین کو سب سے اول بھلاتے ہیں۔ اللہ اس دین کو بھلانے سے اور اس دین سے اعراض کرنے سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما۔ اللہ خصوصاً اس ملک ہندوستان کو اللہ ہر طرح کے شر فتن سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، حقیقت یہ ہمیں ڈر تو صرف اور صرف تجھ سے ہی ہے۔ اے رب ہمیں اور کسی سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ یا الہ العالمین، بس ہم یوں جانتے ہیں کہ ہم کمزور بہت ہیں، ہم میں وہ ایمان نہیں ہے، اللہ وہ دلیری نہیں ہے۔ یا الہ بس تو ہم سب کی آزمائشوں سے حفاظت فرما جو جال بن دیے گئے ہیں۔ یقیناً اے رب بہت کچھ ہوتا ہوا اور بہت کچھ آنے والے حالات میں اللہ ہونا طے پا چکا ہے۔ اے کریم رب بس اس ملک کو ٹوٹنے اور خسارے میں جانے سے رب ہر طریقے سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین اس ملک میں امن و ترقی عطا فرما۔ اللہ ہر طریقے سے انسانیت اور انصاف کا بول بالا فرما۔ ہمارے علماء جیلوں میں پڑے ہیں، یا الہ العالمین ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما۔ یا الہ العالمین کوئی آواز اٹھتی ہے حق کی، اسے دبا دیا جاتا ہے۔ اے کریم رب، اے کریم رب، حاکم تو ہے، اے رب احکم الحاکمین تو ہے، مالک تو ہے اور مالک الملک تو ہے۔ اے کریم رب، اے کریم رب، ہر طریقے سے اللہ ہم سے درگزر کر کے اللہ اس دین متین کی مدد کا اور اس کے پھیلنے کا ہر طریقے سے فیصلہ فرما۔ اللہ یہ دباؤ، یہ گھراؤ اور یہ چاروں طرف سے اللہ موسم یہ بتا رہا ہے کہ اس دین محمد کا ایک ایک کونے سے بول بالا ہونے والا ہے۔
اللہ یہ تپش، یہ گرمی اے رب اور یہ تمام تر حالات کی پستی بتا رہی ہے کہ بہت جلد ہدایت کے نور پھوٹنے والے ہیں۔ اللہ بس جو بھی حالات آئیں اللہ اللہ ان میں آسانیاں مرتب فرما، اللہ خیر مرتب فرما، اللہ ہر طریقے سے ایمان پر ثابت قدمی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہ ہم میں سے جو بڑے چھوٹے گزرے ان سب کی بھی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اس ماہ مبارک کے عنوان سے اللہ بھرپور ایصال ثواب، مرحومین کی مغفرت اور خصوصاً رمضان میں بھی اللہ سب کی مغفرت کا ذریعہ اور خود مغفرت پانے کا ذریعہ اللہ بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تمام تر دعاؤں کو، مرادوں کو، جائز چاہتوں کو محض اپنے کرم سے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول مقبول فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم۔